بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب ہم لبوں سے کہتے ہیں استغفر اللہ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہماری یہ معمولی سی فریاد، یہ چھوٹے سے الفاظ رب کائنات کے دل کو کیسے چھوتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی استغفار پر کیا فرماتا ہے۔ دل تھام لیجئے، یہ سفر دل بدل دے گا۔ قرآن میں بار بار استغفار کا حکم کیوں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ استغفار گناہوں کا کفارہ ہے، دلوں کی سختی کو نرم کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، دعا قبول ہونے کی کنجی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیرے گناہ بخش دوں گا، اگر وہ آسمان کے برابر بھی ہوں اور تم مخلص دل سے معافی مانگے تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جو ہمیشہ زبان پر استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ خلیفہ نے ایک دن اس سے پوچھا، تم ہر وقت استغفر اللہ کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، مولانا، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں، محتاج ہوں اور ہر وقت اللہ کے فضل کا محتاج ہوں، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے کاش ہم سب کی زبان پر ہمیشہ استغفار جاری رہے۔ ایک شخص سے 99 افراد کو قتل کیا، وہ بہت پریشان ہوا کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے ایک عالم سے پوچھا، اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے معافی نہیں، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل ہو چکے تھے۔ پھر وہ ایک نیک عالم کے پاس گیا، اس عالم نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو اور نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ وہ شخص راستے میں ہی فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے بخش دو کیونکہ اس کا ارادہ توبہ کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس نے ملاقات کی اور کہا، اے موسیٰ، اللہ نے تمہیں اپنی رسالت سے نوازا ہے اور تم سے ہم کلام ہوتا ہے، میرے لیے اپنے رب سے سفارش کرو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کہہ دو ابلیس سے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو اللہ کا یہ پیغام سنایا، لیکن ابلیس غصے سے بولا، میں نے جب آدم زندہ تھے تب بھی ان کو سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد کیوں کروں؟ اور پھر تکبر سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ شیطان کہتا ہے، تو بہت گناہ گار ہے، تیرا استغفار قبول نہیں ہوگا۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی ایک شخص کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ صحرا میں اپنی گم شدہ سواری پا لے۔ یعنی جب تم استغفر اللہ کہتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے، تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ غفار ہے، یعنی بار بار معاف کرنے والا۔ صرف ایک بار نہیں، جتنی بار بھی بندہ توبہ کرے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا۔ جب کوئی استغفر اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی عطا فرماتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، رزق میں برکت اور آسانیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔
جب تک روح حلق میں نہ آ جائے توبہ قبول ہے۔ توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح شام 100 بار استغفار، نماز کے بعد استغفار، گناہ یاد آئیں تو فوراً توبہ، رات سونے سے پہلے دل سے اللہم اغفر لی، زندگی میں تبدیلی کا عزم۔ اے میرے بندے واپس آ جا، میں تیرا رب ہوں۔ تو لاکھ بار بھی گناہ کرے میں تیرے استغفار پر تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ تو بس ایک بار صدقے دل سے کہہ دے استغفر اللہ اور دیکھ میرا کرم۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔